ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر ذي وقار، قابل صد احترام، ناظم اجلاس، جناب حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نجمی دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، قراء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام اور حاضرین، ہم سے پہلے آپ حضرات نے نثر اور نظم دونوں طرح کے کلام سماعت فرمائے، اور اللہ رب العزت کے اس معجزے کو، اس قدرت کو، اس نظام کو جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قرآن پاک میں اعلان ہے: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اتنی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، آپ مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور دیکھ رہے ہیں۔ علمہ البیان یعنی اگر بیان کا سلیقہ اللہ نہ سکھائے تو بندے میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں آ سکتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس کا تعلق علم سے۔ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندے انبیاء ہیں۔ کلن ہدینا، ان کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ سارے انبیاء کو راہ حق پر ہم لائے، اور جن کی رہبری اللہ کرتے ہیں ان کو کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ بے شک قرآن کہتا ہے: من یہد اللہ فلا مضل لہ۔ اعلان ہے جن کی رہبری، اور اسی رہبری کے لیے ہر مسلمان 5 وقت دن میں اللہ سے درخواست کرتا ہے: اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا صراط مستقیم ہے کیا؟ ہم پھر آگے پڑھتے ہیں: صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ۔ کچھ لوگوں کے یہاں فاتحہ کرنے کا رواج ہے، اور کچھ لوگوں کے یہاں فاتحہ پڑھنے کا رواج ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، فاتحہ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور بندے سے ہے۔ اور اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ اس کا نام فاتحہ کیوں ہے؟ قرآن پاک میں سب سے پہلی سورت جو لکھی گئی ہے، آپ کے یہاں قرآن پاک ہے، سب کے گھروں میں ہوگا، مسلمان ہے تو گھر میں قرآن تو ہوگا ہی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی سورت جو لکھی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو فاتحہ کے علاوہ بھی اور ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ام القرآن اس کا نام ہے، اسی سورت کا، سمجھے؟ اور بھی کچھ نام موجود ہے احادیث میں۔ بعض علماء نے 13 نام تک لکھے ہیں سورہ فاتحہ کی، 13 نام۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ لکھے ہیں تو ہم نے تو کبھی نہیں سنے، تو آپ نے تو بہت کچھ کبھی نہیں سنا۔ آپ تو سال میں 1 بار 2 گھنٹے سنتے ہو، کتنا سنو گے؟ کہاں تک سنو گے؟ اور سنے میں کتنا یاد رکھو گے؟ چند سال پہلے میں آیا تھا، میں بھی کچھ کہہ گیا تھا، اس میں تمہیں کتنا یاد ہے؟ وہ تو چھوڑ دو، جو میں نے کہا تھا تمہیں میری شکل تک یاد نہ ہوگی۔ تو قرآن پاک نے اپنا تعارف خود کرایا، لکھا ہے سورہ فاتحہ میں 2 حصے ہیں سورہ فاتحہ کی۔
اس کا نام فاتحہ ہے کیوں، یہ واضح کر دوں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو ذہن میں شک بیٹھے ہیں، شبہات بیٹھے ہیں، اور چند لوگوں نے اس کے غلط ترجمے کر کے امت میں انتشار کی کیفیت پیدا کر دی، میں ایک بات بتا دوں، جس کے عقیدے میں سورہ فاتحہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے وہی مسلمان ہے۔ جو سورہ فاتحہ کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ قرآن پاک میں 14ویں پارے میں ایک آیت آئی ہے، بیان کی قرآن پاک میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم تم کو 7 مثانی دیں گے۔ سورہ فاتحہ کا نام ہے 7 مثانی، یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے جو سب سے پہلے لکھی قرآن پاک میں، نام ہے اس کا، میں نے بتایا اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ اب دوسرا نام قرآن بتا رہا، 7 مثانی بھی ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن الگ دی ہے۔ سورہ فاتحہ الگ دی ہے اور قرآن الگ دی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یا تو پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، ترتیب الگ ہے لیکن پڑھی جاتی کہ ہر رکعت میں کہ نہیں۔ سورہ فاتحہ الگ پڑھیں اور سورت الگ پڑھیں، آیتیں الگ پڑھیں، جس سے نماز صحیح ہو سکے۔ اتنی قرآن کا صحیح پڑھنا سب مسلمانوں پر فرض ہے، جس سے ان کی نماز صحیح ہو جائے۔ اگر آپ اتنی قرآن نہیں سیکھ سکے جس سے نماز صحیح ہو سکے تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے نماز فرض ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے نماز کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور نماز صحیح ہونے کے لیے نماز کا سیکھنا ضروری ہے، اور قرأت فرض ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں؟ قرأت فرض ہے کہ نہیں؟ نماز بغیر قرأت کے ہو جائے گی؟ قرأت کا مطلب وہ جو قاری قرآن جنہوں نے جلسے میں قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، 22ویں پارے کی چند آیتیں بہت مناسب موقع سے تلاوت کی، اور ان کی وہ آیتیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم سے لے کے، اور انہوں نے جو آگے کی 4 آیتیں پڑھی وہ میرے ذہن میں ہیں اور بہت مناسب ہیں۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ کی ولادت باسعادت کا مبارک وقت ہے، اور بعض علماء کے نزدیک رسول اللہ کی پیدائش 9 ربیع الاول کی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ آج کی رات ہو، اس لیے کہ علماء نے رسول کی پیدائش کے سلسلے میں 3 قول لکھے ہیں، یا تو 8 کو ولادت ہوئی، یا 9 کو ولادت ہوئی، یا 12 کو ولادت ہوئی۔ رسول کی پیدائش کا ایک دن لکھا ہے اور وہ 12 ربیع الاول لکھا ہے۔ پیدائش کے سلسلے میں علماء کے قول بدل گئے ہیں، وفات کے سلسلے میں نہیں بدلے۔ پیدائش سے پہلے چونکہ اسلام کا رواج نہ تھا، اسلام بہت محدود شکل میں تھا، مستور شکل میں تھا، پوشیدہ شکل میں تھا، بلکہ یہ کہو کہ اسلام کی تمام چیزیں تقریباً مٹ گئی تھی۔ اسلام تو تھا، اسلام ہر دور میں رہا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اسلام رہا۔ جو توریت اتری تھی تو اسلام بیان کرنے کے لیے ہی اتری تھی۔ آپ میں سے اگر کسی کا نام اسلام ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، اسلام اللہ کا حکم ہے، میں اس کی بات کر رہا۔ ایسا نہ کہیے گا کہ ہمارے زمانے میں تو اسلام نہیں تھے، وہ تو فلاں کے لڑکے ہیں ابھی پیدا ہوئے ہیں، تو میں وہ نہیں بیان کر رہا جو کچھ اور آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسلام اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہر دور میں رہا، ابراہیم علیہ السلام کے دور، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک رہا۔ تو قرآن پاک نے ساری تفصیلات بیان کی اور صاف صاف لکھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ سورہ فاتحہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نام الفاتحہ اس لیے ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے فاتحۃ الکتاب، اللہ کی کتاب کو کھول دینے والی سورت ہے۔ جب تک آپ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے آپ کوئی دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
آپ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز میں 3 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ قرآن پاک کو کھول دینے والی کتاب ہے سورہ فاتحہ، اس لیے اس کے اور بھی نام ہیں، میں نے ذکر کیا نا۔ اللہ نے اس امت پہ احسان کیا، قرآن پاک میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو پہلے دور میں موجود رہی، جیسے میں سناؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، پوری ایک تفصیل ہے۔ لما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم، پوری ایک تفصیل ہے۔ سورج اگا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھنے میں بڑی طاقت ہے، روشنی ہے، نظر آتا ہے، آنکھوں کے پردے کھل جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی یہاں کرکرے بند کر دیے جائیں تو کوئی کسی کو دیکھ پائے گا؟ کوئی کسی، آنکھوں کی روشنی تو اپنی جگہ ہے نا، آنکھیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن آنکھوں کی روشنی کام نہیں کرتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے ستارے دیکھے، کہا یہ تو ستارے ہیں، چمکتے ہیں، اونچائی پہ ہیں، یقیناً یہ خدا ہے۔ ستارے اجالا ہوا، ستارے چلے گئے، چاند کو دیکھا، کہا یقیناً یہ چاند اس سے بڑا ہے، روشنی زیادہ ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ چاند بھی، سورج آیا تو چاند گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا تو کہا یقیناً یہ بڑا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ رات آئی، سورج بھی گیا۔ جب سب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوئی خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ ہے جو ان سب کا خالق اور مالک ہے۔ تو دنیا کی چیزوں پہ آپ غور کیجئے، دنیا کی چیزوں پہ غور کرنے سے کسی نے نہیں روکا، دنیا کی چیزوں پہ غور کرنے سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی، اللہ کی قدرت۔ اور قرآن میں حکم ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، دنوں کو، راتوں کو، دن کی، راتوں کی چیزوں میں غور کرو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ پر یقین پیدا کرتی ہیں۔ آپ میں سے میرے خیال سے یہاں اکثر لوگ یا تو باہر کمانے جاتے ہیں، لیکن یہاں جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ کھیتی کرتے ہوں گے، کھیتی باڑی کا کام ہو گیا، گنے بوتے ہوں گے یا دیگر فصلیں لگاتے ہوں گے۔ آپ اچھی طرح یہ جانتے ہیں گنے کھیت میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن کھیت میں اس کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے کوئی ذخیرہ؟ اگر ذخیرہ ہو تو آپ نیچے تک کھود لیں اور سارے گنے اپنی زندگی میں نکال لیں، کاہے کو پریشانی ہو؟ آپ ایک ہی مرتبہ میں جو 10 سال گنے پیدا ہونے ہیں، کیوں 10 سال تک آپ چکر لگائیں؟ ایک ہی مرتبہ کھدائی کریں، سارے گنے نکال لیں، اگلے سال اگلی فصل بو دیں۔ تو مٹی میں ذخیرہ نہیں ہے، ذخیرہ تو اللہ کے خزانے میں۔ اللہ اپنے خزانے سے انسان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور تعجب ہے کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں جو اربوں انسانوں کو پیدا کر کے پال چکا، آج بھی ہم اس پر یہ یقین نہیں کر پاتے کہ وہ ہمیں پال بھی لے گا۔ اگر یقین ہے تو ہمیں اس کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ اذان ہو تو حکم ہے نماز پڑھنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آئے، گرمی ہو یا جاڑے، اس سے کیا بحث؟ اگر روزوں میں پیاس نہ لگے، بھوک نہ لگے تو روزے کا احساس کہاں؟ روزے کا احساس تو روزے کی پیاس ہے، روزے کا احساس تو روزے کی بھوک ہے۔ اگر حج کے زمانے میں زحمت نہ ہو، دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو تو حج کا ہے کا؟ اگر زکوٰۃ دینے میں دل میں تکلیف نہ ہو تو زکوٰۃ دینے کا مزہ کیا ہے؟ مزہ تو یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسے جیب میں بھرے ہیں، اللہ کا حکم ہے 2.5% نکالنا ہے، اب دل پر جبر کر کے دل کہتا ہے 2.5% دو گے کیا ملے گا؟ اللہ کا یقین کہتا ہے 2.5% دو گے، اللہ تمہارے پورے مال کی حفاظت کریں گے اور برکت عطا فرمائیں گے۔ نفس کچھ اور کہتا ہے، یقین کچھ اور کہتا ہے، اور یہ یقین ہے جو انسانوں کو اللہ رب العزت کی خاطر قربانی دینے کا آمادہ کرتا ہے۔ اگر یقین کی صفت نہ ہو
اگر یقین کی صفت نہ ہو تو الصلاۃ خیر من النوم سن کر آدمی نماز پڑھنے نہیں جاتا، سوتا رہتا۔ یقین ہی تو ہے الصلاۃ خیر من النوم، کانوں میں پڑا، آدمی دیکھ رہا نرم بستر ہے، گرم بستر ہے، عمدہ بستر ہے، سکون کی نیند ہے، اٹھیں گے ٹھنڈک لگے گی، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے، زحمت ہوگی اور نماز پڑھنے جائیں گے، سردی لگے گی، وہاں پر نہ جانے کتنی دیر لگ جائے، نیند میں خلل پڑے گا، لیکن یقین یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں جاؤ گے تو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ یقین اٹھاتا ہے انسان۔ اگر یقین نہیں ہے تو دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، یقین ہے تو دنیا میں سب کچھ ہے، اگر یقین نہیں تو دنیا میں کچھ نہیں۔ تو اس لیے سورہ الفاتحہ جو فاتحۃ الکتاب ہے، ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں مستقیم راستہ عطا فرما، ہماری رہبری فرما ایسے راستے سے جو مستقیم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیل آ گئی، ایسا راستہ جس پر آپ کا احسان ہے، ایسے راستے کا حفاظت فرمانا جن سے آپ ناراض ہیں اور غصہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ راستہ ہے کیا؟ قرآن پاک نے سورہ فاتحہ میں یہ بات نہیں لکھی کہ وہ راستہ کون سا ہے، نہیں لکھی۔ قرآن پاک نے اس کی تفصیل دوسری جگہ بیان فرمائی کہ جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ سے فرشتہ آ کے پوچھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو مستقیم راستہ عطا فرما دے، اللہ کہتے ہیں فرشتہ آئے اور بولے کہ تمہارا رب کہتا ہے تم صرف اتنا بتا دو مستقیم راستہ کن کا ہے، ہم تمہیں عطا کر دیں، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں معلوم ہے مستقیم راستہ کن کا ہے۔ ہماری یہ کمی ہے، نہ تو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ علم سے محبت کرتے ہیں، نہ علم کی باتیں سنتے ہیں، نہ علم کی باتیں سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی جہالت جو اس دور میں آئی مسلمانوں میں سب سے بڑی جہالت، میرے لفظ پر غور کر لیجئے گا، سب سے بڑی جہالت اور بے وقوفی جو اس دور میں آئی، مسلمانوں نے موبائل کے نظام سے علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ خدا بہتر جانے کس عقیدے کا حامل ہے، کس مزاج کا آدمی ہے، کس ذہن کا آدمی ہے، اس کی باتیں سن رہے ہو۔ تم تو دور بیٹھے دور کی کوڑی لا رہے ہو، تم اسلام سمجھ رہے ہو، خدا بہتر جانے اس کا عنوان کو تمہیں کیا مل رہا۔ تم اپنے پڑوس کے جناب مولانا قاری محمد شمشاد صاحب، جو میں مثال دیے دیتا ہوں تم کو دنیا میں کوئی عالم بہت اچھا لگتا ہے، تم رات دن میں جو 4 مرتبہ موبائل پر اس کی تقریر سنتے ہو، اچھی بات ہے۔ اب تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے، بچہ پیدا ہو، بچے کی ولادت ہو جائے، اب اس کے ایک کان میں اذان کہنا ہے اور دوسرے میں اقامت کہنا ہے، تو تم کس کو فون کرو گے؟ مولانا شمشاد صاحب کو بلاؤ گے کہ فلانے والے مولانا جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، جن کی تقریریں سن کے تم دوسروں کو سمجھانے بیٹھ گئے؟ آج کے زمانے میں تو اتنا عام ہو گیا کہ آتے مولوی صاحب تم جو بات کہہ رہے وہ پوری نہیں ہے، فلاں مولانا نے بہت بڑی بات کہی ہے، وہ الٹا سمجھا جاتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ کہ کون مولانا تمہارے بچے کی کان میں اذان کہے گا؟ مولانا شمشاد کہنے آئیں گے کہ کوئی اور کہنے آئے گا؟ پیسہ خرچ کر رہے ہو دوسروں پہ اور ضرورت پوری کرا رہے ہو دوسروں سے۔ ارے کم سے کم اتنی تو حیا کرو، اتنی تو شرم کرو۔ اب ایک بات اور بتاؤ، تمہارے اذان ہو گئی، قد قامت الصلاۃ ہو گئی، تکبیر ہو گئی، نماز پڑھانے کے لیے تمہارے گاؤں کا امام کھڑا ہوگا یا دنیا کے کونے کے مولانا صاحب کھڑے ہوں گے؟ تمہارے ابا کا اماں کا اللہ تمہارے ابا اور اماں کی عمر دراز کرے، اگر زندہ ہے تو ان کی قدر کرو، اگر انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے صدقے کرو۔ اور ایک بات تو میں کہہ دوں تم سے، تم میں جو اپنی عمر کے ایک بڑے حصے کو گزار چکے، ایک بڑا حصہ گزر چکا، اب زیادہ امیدوں پہ نہ رہو، زیادہ آرزوؤں پہ نہ رہو، زیادہ تمناؤں پہ نہ رہو، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جاؤ۔
سچ بتاتا ہوں تم اپنی اولاد سے یہ امید کرتے ہو کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کرے گی؟ اگر تم امید کرتے ہو، اگر تم نے اپنے ابا کے لیے کیا ہے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کرے گی، اور اگر تم نے نہیں کیا ہے، اگر تم نے صدقہ جاریہ نہیں کیا ہے، پھر امید رکھنا اپنی اولاد سے تو ایسے ہو گیا ایک ایسے بیج سے جو مردہ ہو چکا کسی درخت کے پیدا ہونے کی امید کرنا۔ اس لیے تم نے جو اپنی عمر گزار چکے، جن کی ایک عمر گزر چکی، ہماری بات سمجھ رہے ہو گیا، ان کو چاہیے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کے کام کر جائیں۔ صدقہ جاریہ میں سب سے افضل کام دین کی تعلیم کے مسئلے کو حل کر دینا۔ اس لیے کہ اگر دین کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو گیا، 100 مسلمان ہیں، مسجد بن گئی ہے، آپ لوگ بڑے اچھے اور خوبصورت لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ کوئی گاؤں خوشحال ہے اور کسی گاؤں کے لوگ نیک اور اچھے ہیں، اس کی سب سے اچھی پہچان وہاں کی مسجد اور مدرسہ۔ یہاں کے مسلمان کیسے ہیں؟ اگر جاؤ مسجد میں لوٹا نہ ہو، نل ٹوٹا پڑا ہو، صفائی الٹی سیدھی پڑی ہو، لوٹے کہیں کنارے پڑے ہو، مسجد میں کنڈی نہ لگی ہو، تو سمجھ لو سب سے بدقسمت اور سب سے بیکار مسلمان اس گاؤں میں رہتے ہیں۔ اور اگر مسجد خوبصورت بنی ہو، مسجد میں سارا نظام موجود ہو، تو سمجھ لو اس گاؤں کے لوگوں کو اللہ سے محبت، اور جس کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو بھی اس سے محبت ہے۔ لیکن ایک بات سن لینا ہماری، آپ کے علاقے میں مدرسہ سراج العلوم چلتا، مدرسہ سراج العلوم، آپ ہی حضرات کے بچے پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بزرگ نے بہت اچھی بات وہی بیان کر رہے تھے، انہوں نے یہی بات کہی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس اسٹیج پہ بیٹھنے کے اہل ہو جاؤ، یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اس اسٹیج پہ بیٹھنے کی اہل ہو جائے، آج فکر کر لو 3 سال کے بعد تمہارا بیٹا بھی حافظ بن کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہوگا۔ سوچنا تو تمہیں پڑے گا۔ ایک بات میں عرض کر دوں بہت کھل کر، اسے سمجھ لینا، امت کا مسئلہ مساجد نہیں ہے، امت کا مسئلہ مدارس ہے۔ مساجد کتنی بھی خوبصورت بنا دو، اچھی بات ہے، مسجد کو خوبصورت بنانا چاہیے، علاقے میں سب سے خوبصورت مکان اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ سے بہتر جس کا مکان ہونا چاہیے۔ جو خوبصورتی تم سے ہو سکے جائز اور حلال دائرے میں، وہ اللہ کے گھر کے لیے لاؤ اور لگاؤ اور بناؤ۔ لیکن سن لینا، فضیلت بھی سنا دوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے، گھونسلے کے برابر، گھونسلہ تو جانتے ہیں آپ، چڑیوں کا گھونسلہ، بڑے والے گھونسلے کی بات نہیں کرتا میں، گدھ اور ان کی گھونسلے کی بات نہیں کرتا میں، گوریا کے گھونسلے کی بات کرتا۔ رسول نے فرمایا کوئی گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، جتنے لوگوں نے مسجد بنائی ہے سب نے انشاءاللہ اپنے لیے جنت میں گھر بنا لیا۔ لیکن دوسری بات بھی سن لینا، رسول نے فرمایا ایک مسلمان جب ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے اور اس کی قضا نہیں کرتا ہے تو جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھا جاتا۔ اور آپ ایک بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جس کے دروازے پہ جس کا نام لکھا ہوگا وہی آدمی اس گھر میں آئے اور جائے گا، دوسرا نہیں آئے جائے گا۔ تو مسجد بنا کے اگر آپ خوش فہمی میں ہیں کہ آپ جنت جائیں گے تو جنت تو انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے، لیکن ایک نماز کے بدلے 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم کا ایندھن بننے کے بعد جائیں گے۔ دنیا میں ہو اس سے زیادہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ جو لوگ 900 سال دنیا میں رہے وہ بھی کل قیامت میں یہی کہیں گے کہ کچھ لمحے گزار کے آئے۔ آپ نے قرآن پاک میں سنا نہیں، جب اصحاب کہف 300 سے زیادہ سال تک سوتے رہے، اللہ نے سلا دیا۔ کہف کا واقعہ ہے، وہ
ہمارے مسلمانوں میں کہف کی فاتحہ کا رواج ہے، یہاں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ میں نے سنا وہ کہف کی فاتحہ کا رواج ہے۔ اتنے غلیظ اور پلید عقیدے کے یہ گندے لوگ کہاں اصحاب کہف جیسے مقدس اور مبارک لوگ جو وقت کے بادشاہ سے جان بچا کے، ایمان بچا کے، اسلام بچا کے نکل گئے تھے غار میں، اللہ نے انہیں سلا دیا۔ 309 سال سوئے، جب وہ اٹھے، جب وہ سو کے اٹھے تو ان سے کسی نے پوچھا کتنا سوئے، تو کہنے لگے بس تھوڑا ہی لمحہ سوئے، تھوڑا ہی لمحہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے ایمان کی بدولت سکون کی زندگی عطا فرمائی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ جو قبر ہے نا، میں ایک بات بتا دوں آپ کو بہت اچھی طرح، بڑے تماشے مسلمانوں میں رائج ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، جس طرح ہم پیدا ہونے سے پہلے روح کی دنیا میں تھے، ایک ہی نہیں تھے سر، ارے عالم ارواح میں تھے کہ نہیں تھے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہاں تھے؟ کوئی بتا پائے گا پیدا ہونے سے پہلے؟ آپ بتا پائیں گے کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ اسی طرح پیدا ہو جانے کے بعد مر جانے کے آپ برزخ کی دنیا میں جائیں گے، قبر کی دنیا میں نہیں جائیں گے۔ سمجھ لینا میری بات کو بہت اچھی طرح سے۔ قبر جو ہے نا، کہا جاتا ہے قبر یا تو جنت کی کیاری ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ ایک مردہ دفن ہوا، 2 مہینے کے بعد پھر گڑھا کھود دیا، دوسرا دفن ہوا۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا کہ نہیں؟ اور ہم دفن، ہمارے بغل میں دوسرا دفن، اس کے بغل میں تیسرا دفن۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، اس کے لیے قبر کی کھڑکیاں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، قبر میں جنت کی ہوائیں اور خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ اور ہمارے بغل میں جو دوسرا لیٹا ہوا تو کہاں سے کھڑکی کھلیں گی؟ مسئلہ سمجھ لینا کہ یہ قبر جو ہے صرف ہماری حفاظت کے لیے ایک سامان ہے بس۔ مر گئے، کسی کام کے تو ہے نہیں، اب کسی کام کے بچے؟ یہ حاجی صاحب کسی کام کے بچے؟ یہ سیٹھ جی کسی کام کے بچے؟ یہ دبنگ صاحب کسی کام کے بچے؟ اب یہ کسی کام کے ہیں؟ سب لوگ اٹھا کے، اور صاحب نے بہت اچھی بات لکھی، کہنے لگے جب تک یہ قوم، یہ مسلم قوم اپنے امام کے پیچھے چلے گی تب تک یہ کامیاب رہے گی۔ مثال سنا دوں، جب آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، اگر آپ کوئی ایسی غلطی نہ کرو جس سے وضو ٹوٹ جائے، جس سے نماز ٹوٹ جائے، تو آپ کی نماز ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ امام۔ امامی تو ہوتا ہے ذمہ دار، کہ مقتدی ذمہ دار ہوتا ہے؟ امامی تو ہوتا ہے، لیکن جب یہ قوم امام کے آگے آ جاتی ہے، جب یہ قوم امام کے آگے آ جاتی ہے، تب یہ قوم کسی کام کی نہیں رہتی۔ اور قوم امام کے آگے کب آتی ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ تمہارے لوگ مرتے نہیں ہیں، مرتے نہیں ہیں، مرے ہوئے لوگ نہیں دیکھ رہے۔ امام کے آگے ہوتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں؟ آگے ہوتے ہیں نا، کسی کام کے رہ جاتے ہیں، کسی کام کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرے، جو روزانہ تمہارے سامنے لوگوں کا مرنا، یہ تمہیں تمہاری آخرت یاد دلاتے، یہ تمہیں تمہاری آخرت یاد دلاتے۔ اگر کسی انسان کے مر جانے کے بعد بھی تمہارے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہ ہو تو تمہیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تعلق سے، اس کی محبت کے تعلق سے اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو۔ تمہارے معاشرے میں برائیاں نہ ہو، تمہارے بچوں میں دین ہو، تمہاری زندگیوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول کی سنت کی اتباع کا شوق ہو، یہ مزاج میں پیدا کرنا چاہیے، یہ اپنے اندر پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو رسول کی بات ماننی پڑے گی نا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تم میں کون اللہ سے محبت کرتا ہے تو سب ہاتھ اٹھائیں گے، اور اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ محبت رسول کے طریقے پہ کتنی کرتے ہو،
کتنی کرتے ہو؟ اگر تم کو رسول سے محبت ہے تو رسول کے طریقوں سے بھی تو محبت ہوگی۔ میں جو بات کہتا ہوں، زیادہ اس موجودہ دور میں مسلمانوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں سے کہو کہ گھر جائیں، ابا اماں دادا دادی پوتے پوتی سب بیٹھ جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور صرف وہ کسی مولوی صاحب کو بلا لائیں اور ان کو اپنے پانچوں کلمے سنا کے دکھا دیں، سب پتا چل جائے گا کہ کتنے درجے کے مسلمان۔ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو کہ اللہ کی مدد اتر آئے۔ اللہ کی مدد اترنے کے وعدے جانتے ہو؟ اللہ کی مدد کیوں اترے گی؟ اللہ کی مدد اللہ کے بندوں پہ اترے گی کہ نافرمانوں پہ اترے گی؟ آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے سنا نہیں، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کو گھیر لیتی ہے، اور جس کے گھر میں ہی بے نمازی ہو، جس کے گھر میں ہی بے نمازی ہو، اس کے گھروں میں برکت ہوگی، اس کے گھر میں اللہ کا انعام ہوگا۔ یہ جو شکوے ہیں اللہ سے، اور بہت تعجب کی بات ہے، آپ اپنے پردھان کی شکایت کسی کے سامنے نہیں کر پاتے ہو، آپ اپنے بی ڈی سی کی اور اپنے ضلع پنچایت کے ممبر کی شکایت کسی کے سامنے نہیں کر پاتے ہو، اور جس نے ساری نعمتیں دی اللہ نے دی، اور اللہ کی شکایتیں تم سب سے کر لیتے ہو۔ تمہیں کوئی مصیبت آ جائے پھر دیکھو ساری دنیا کو بتاؤ گے، کیا بتائیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی زحمت ہے۔ ایک بات بتاؤ، مصیبت کس نے اتاری؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کا احسان ہے اس امت پہ، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ ان کے پیٹھ میں ایک مرتبہ کچھ تکلیف تھی، پیٹھ میں درد تھی، تکلیف میں تھے۔ ایک بہت بڑے معالج اور ڈاکٹر تھے اس زمانے میں، انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہے، پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بس پیٹھ میں کچھ درد ہے۔ کہاں درد ہے؟ کہا بس پیٹھ کے ایک حصے میں درد ہے، زیادہ وضاحت نہیں کی۔ اب وہ جو عالم، وہ جو ڈاکٹر تھے، ان کو علماء سے محبت تھی، انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی کہ آخر امام احمد ابن حنبل کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی حادثہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے درد ہوگی۔ چلے گئے، بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا، لوگوں نے بتایا کہ امام احمد ابن حنبل کو معتصم باللہ نے قرآن پاک کو مخلوق کہے جانے کی بنیاد پر، جس کا انہوں نے انکار کر دیا تھا، صاف کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ایک بات سن لیجیے گا بہت اچھی طرح سے، قرآن پاک جو آپ کی مسجد میں ہے، جو آپ کی مسجد میں ہے، جو ورق پر لکھا ہے، جو دفتی سے چڑھا ہوا ہے، یہ مخلوق ہے۔ سن لیجیے گا بات کو، دفتی مخلوق ہے، روشنائی مخلوق ہے، کاغذ مخلوق ہے، جن مخلوق ہے۔ قرآن وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ لینا بہت اچھی طرح، بہت اچھی طرح سمجھ لینا، جو قرآن ہے نا تمہارے پاس، یہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کا جو کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی اسی پر تو اس نے سرزنش کی، پٹائی کی، اور ایسے کوڑے مارے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا ڈاکو تھا وہ کہتا تھا اللہ کی قسم اگر میں امام احمد ابن حنبل کی جگہ ہوتا تو میں اپنے ارادے سے پھر جاتا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل، ان کے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط تھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ معتصم باللہ، تصور کیجئے مسلمانوں کے معاشرے کا، میں ایک معاشرے کی مثال دے رہا کہ مسلمانوں کا معاشرہ ہونا کیسے چاہیے۔ زمانہ گزر گیا، وہ ڈھونڈتا رہا، اس کو کسی نے بتایا کہ امام احمد ابن حنبل کی جب پٹائی ہوئی تھی تو اس وقت ان کو یہ چوٹ لگی ہوگی۔ وہ جو ڈاکٹر تھا وہ پہنچ گیا، جیل پہنچ گیا، جیل پہنچ کے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی، لوگوں نے بتایا کیا امام احمد ابن حنبل کی پٹائی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ چلا آیا، آ کے ان سے کہنے لگا کہ آپ کو جو تکلیف ہے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے تم علاج کر لیتے ہو؟ کر لیتا ہوں۔ تو نے کہا ٹھیک ہے میرا علاج کر دیجیے آپ۔ خیر اس نے چیرا لگایا تو انہوں نے یہ پوچھا، ڈاکٹر نے جو پوچھا، میں آپ کو اللہ رب العزت کی محبت کی داستان سناؤں کہ اللہ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے کسی سے۔ مسئلہ سنیے گا ہمارا، اللہ کی شکایت کسی سے نہ کیا کرو۔
امام احمد بن حنبل سے اس نے کہا کہ آپ کو تکلیف کہاں ہے، آپ انگلی رکھ کے بتا دیں، ہم وہاں چیرا لگا دیں اور آپ کا علاج کر دیں۔ تو کہنے لگے انگلی تم اپنی رکھو، ہم بتا دیں گے درد کہاں ہے۔ ہم کو اگر دانت میں، سر میں، کان میں ایک درد ہو جائے تو پورا گاؤں جانتا ہے کہ درد ہو رہی ہے، اب پورا مہینہ بغیر تکلیف کے گزر جائے کوئی نہیں جان پاتا ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اللہ کا حکم ہے شکر ادا کرو، ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ شکوے۔ تو انہوں نے کہا انگلی رکھی، انگلی رکھی پیٹھ پہ، کہا یہاں درد ہے، کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہاں سکون بخشا۔ دوسری جگہ انگلی رکھی، کہنے لگے یہاں درد ہے، کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہاں سکون دیا ہے۔ تیسری جگہ انگلی رکھی تو ان کا جواب تھا، وہ سنیے، کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اللہ سے عافیت مانگتا ہوں۔ تکلیف کا اظہار نہیں کیا، تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ آگے کی بات سنو، میں تو تم سے رسول کی محبت کی بات کر رہا۔ ہمارے علماء نے یہ سکھایا کہ رسول کے گھر والوں سے بھی محبت کرو۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، جتنی دیر ان کا آپریشن ہوتا رہا ان کی زبان سے بس ایک جملہ نکلتا رہا، اللہم اغفر للمعتصم، اللہ معتصم کو معاف کر دے۔ جب چیرا لگ گیا، آپریشن ہو گیا، پٹی باندھ دی، اس کے بعد